السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ ہیں صدیقی کے ساتھ جناب۔ تقریباً 2 ہفتے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ گفت و شنید کرنے چلا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کیا وجہ تھی؟ جی ہاں، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ میرا دل آپ لوگوں کی طرف سے بالکل صاف ہو گیا ہے، بلکہ سب کی طرف سے صاف ہو گیا ہے۔ جی ہاں، میرے دل کا اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، یعنی آپریشن ہوا۔ کافی بڑی سرجری تھی، تفصیلات آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے بڑی بات جو نوٹ کرنے والی میرے لیے خاص طور پہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دی کہ میں آپ لوگوں سے دوبارہ بات کر پا رہا ہوں، ورنہ ہو سکتا ہے کسی کے ذریعے کہیں سے پتہ لگتا کہ صدیقی صاحب رحلت فرما چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ بات کہتے ہیں مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا، کیونکہ یہ حقیقت ہے۔ اس حقیقت سے نہ جانے کیوں ہم ڈرتے ہیں۔ ابھی آپریشن ہوا، سب کچھ ہوا، کیا پتہ اگلے منٹ کیا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کی تلخ حقیقت ہے جس کو مجھے اور آپ کو پہچان لینا چاہیے کہ یہ جان میں نے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام دیا ہے، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی میرے پاس، مجھے اللہ تعالیٰ کو واپس کرنا ہے۔ اس کی بڑی جو ہے حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھنے نہیں آئے کہ جاؤ لاؤ بھائی، تمہیں ٹائم دیا تھا واپس کرو، جب چاہیں گے واپس لے لیں گے۔ تو اسی لیے بالکل بلا خوف و ڈر اپنی حفاظت کریں، اپنی جان کی حفاظت کریں، بہت فریجائل ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج یہاں پر یہ اتوار کا دن ہے کینیڈا میں، پیر کا دن ہے کینیڈا میں۔ میں پچھلے اتوار کو اپنے گھر الحمدللہ ہاسپٹل سے واپس آیا۔ الحمدللہ شروع میں بڑی تکلیف تھی، پریشانیاں تھیں، کبھی بخار ہو جا رہا تھا، بڑھ جا رہا تھا، تو کبھی درد بڑھ جا رہا تھا، کبھی پیٹ کا مسئلہ ہو جا رہا تھا، لیکن 1 ہفتے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اسٹیبل کر دیا ہے کہ آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو پیغام دے دوں، کیونکہ بہت سارے میسیجز میرے پاس آ رہے تھے آپ چاہنے والوں کی طرف سے۔ تو میں آج آپ کو یہ ویڈیو یا آڈیو یا گفتگو شنید جو ہے آپ سے بات کر کے، آپ سے وسپر کر کے بتا دوں کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دی ہے، میں حیات ہوں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ میرا اپنا ایکسپیرینس جو ہوا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ کچھ لوگوں کے لیے نالج کے لیے ہو جائے گا، کچھ لوگوں کے لیے محبت میں ہو جائے گا کہ بات ہو رہی ہے، پتہ لگ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہو یہ سوچیں کہ یار یہ بیکار کے باتیں ہیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں صرف ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ لیکن اللہ نہ کرے کبھی اس سچویشن میں آپ پہنچیں گے تو پھر آپ کو شاید اندازہ ہو کہ یہ باتیں جو لوگ کرتے ہیں دوسرے یا میں کر رہا ہوں کہ اس کی کیا اہمیت ہے پھر۔ تو جی ہاں، تقریباً جیسا میں نے کہا کہ پچھلے اتوار کو میں واپس آ گیا تھا۔ اس اتوار سے پہلے جو بدھ تھا اس دن میرا آپریشن ہوا، اور اچھا خاصا بڑا آپریشن۔ اب نشان سے مجھے پتہ لگتا ہے کہ میرے جو لیفٹ ہینڈ ہے اس میں تقریباً 10 انچ کا لمبا سا کٹ لگا ہوا ہے، ہتھیلی سے لے کر کے کونی تک، اور اس سے ہی بڑا کٹ جو ہے میرے سینے پہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سارا کھول کے دیکھا گیا۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ میرا آپریشن ہوگا، میرا سینہ کھولا جائے گا۔ جی ہاں، میرا آپریشن ہوا، اچھا خاصا کٹ لگایا، 10 انچ تقریباً 8 انچ سینہ کھولا گیا۔ کھول کر کے انہوں نے میرے ہاتھ کو کاٹ کے اس میں سے کوئی نبض جو ہے نرو اس کو نکال کر کے جو 90% میری وال بند تھی اس کو بائی پاس کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس قدر انسان کو عظیم عقل عطا فرمائی اپنی رحمت سے کہ وہ یہ جان پایا کہ یہ جو بلاکیج ہے، سب سے پہلے دیکھ پایا۔ وہ دیکھ پانے کی استطاعت کس طرح سے ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں ڈالی، وہ ٹیکنالوجی ایجاد کرائی انسان کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ نہیں، انسان کے ساتھ۔ اس لیے بار بار انسان کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، انیشیل جو ہے جو ایجادات تھی وہ مسلمانوں کی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اس کی وہ بنیادیں نہ ہوتی تو آگے نہ بڑھ سکتے تھے، لیکن آج انسان، اسی لیے میں چاہتا ہوں صرف مسلمان کا نہ رکھے انسان ذہن میں۔ انفیکٹ جتنے بھی ڈاکٹروں نے میرا آج آپریشن کیا وہ سارے ہی غیر مسلم تھے، نام سے میں جانتا ہوں، لیکن مقصد یہاں پہ یہ کہنا نہیں ہے۔ مسلمانوں میں بھی بڑے 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 سرجن موجود ہیں، سبحان اللہ، پوری دنیا میں جا کر کے وہ علاج کر رہے ہیں، لوگوں کے آپریشنس کر رہے ہیں۔ تو انسان، لفظ انسان پہ میں صرف زور دینا چاہتا ہوں کہ ہر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور اس کو آج جو ایجادات ہے اس کی معراج تک پہنچایا ہے۔
انفیکٹ وہ کبھی کہیں زیادہ ابھی بھی بہت زیادہ آگے نہیں پہنچ سکی ہے، معراج تو آنا یعنی اس کا ایکسٹریم ہونا تو ابھی باقی ہے۔ تو بہرحال دیکھ پائے کہ 4 میں سے 3 بند ہیں، ایک کا بائی پاس کیا، 2 کو انہوں نے اوپن کیا، پھر ماشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے سینہ واپس جوڑ دیا، اسی طرح سے سینہ واپس جوڑ دیا، ٹاکے شاکے لگا کر کے بند کر دیے گئے۔ آج بھی اپنے سینے کی ہڈی کو، کیونکہ ہڈی ہے، ہڈی کاٹی گئی، بس ہڈی کا فیل کرتا ہوں کہ اوپر جو ٹاپ سے گردن کے پاس جو ہے وہ بھی ابھی برابر نہیں ہے۔ آج ڈاکٹر سے پہلا فالو اپ تھا، ڈاکٹر کو میں نے دکھایا تھا، اس نے کہا کہ یہ 4-6 مہینے لگیں گے اس کو سیدھا ہونے میں، کیونکہ وہ تھوڑی سی کرو میں مجھے محسوس ہو رہی تھی، تھوڑی سی ٹیڑھی سی۔ اس کے علاوہ میرے جو زخم ہیں الحمدللہ وہ کافی بہتر ہوئے ہیں، ہاتھ کے بھی، سینے کے بھی، پیر میں بھی انہوں نے کچھ کیا۔ میں یہ کہتا ہوں سب کے بھائی انہوں نے جگہ جگہ سے ماشاءاللہ سے مجھے کاٹا پیٹا، اس علاج کو کرنے کے لیے، اس کام کو کرنے کے لیے۔ کل میں صبح بیٹھ کر کے ہاسپٹل کے ہر اسٹاف، ہر ڈاکٹر، ہر نرس، ہر وہ صاف کرنے والا جس نے میرے بستر کو بھی صاف کیا، چادریں بچھائیں، مجھے دوا کھلایا، سب کے لیے میں نے بہت دعا کی۔ اس میں نہیں جانتا کتنے مسلمان ہیں، اس میں نہیں جانتا کتنے غیر مسلم ہیں، اس میں نہیں جانتا کتنے بدھسٹ ہیں، اس میں نہیں جانتا کتنے اگناسٹک ہیں، میں نہیں جانتا، میں ان کا عقیدہ اور ان کا مذہب نہیں جانتا، لیکن انسانیت کے مذہب کی بنیاد پر جو انہوں نے میرے لیے کیا، اللہ تعالیٰ، میں کہتا ہوں سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، ان کے صدقے سے، توسط سے، وسیلے سے مجھے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت دے، شفا دے، تندرست دے، ایمان دے، جنہوں نے بلا رنگ و نسل و امتیاز میرے لیے کام کیا، میرے لیے کھڑے رہے، مجھے اتنی ہمت دی۔ بیمار آدمی بیمار ہی ہوتا ہے، اور انسان جو ہے جب بیمار ہوتا ہے وہ بڑا لاچار ہوتا ہے، اس کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ جو شروع کے 1 ہفتہ سرجری کے بعد جو میری حالت تھی، مجھے لگا کہ میری زندگی میں اس طرح کی سچویشن کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ میں تو بہت بیمار ہوں، میں بہت زیادہ بیمار ہوں، میں اپنے بس پہ، اپنے بیس پہ، اپنی بنیاد پہ کھڑا تک ہو نہیں پا رہا تھا۔ الحمدللہ ایسا کوئی سچویشن نہیں آئی کہ میں نے بستر گندا کیا ہے، یا کسی وجہ سے پیشاب نکل گیا کچھ، الحمدللہ میں خود اٹھا ہوں، لوگوں نے مجھے پکڑ کے اٹھایا ہے، میں گیا ہوں، میں نے جا کر کے واش روم میں گیا ہوں، جو بھی حاجت پوری کرنی ہوئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میرے ساتھ کھڑے رہے، میں نے وہ گندگی اپنے جسم پہ اللہ کا احسان کبھی آنے نہیں دی۔ جب مجھے موقع ملا، میں نے دیکھا کہ میں صاف ہوں، میں نے درخواست کی کہ مجھے ذرا سا غسل کرا دیا جائے، میں نے غسل کیا، میں نے نماز پڑھی۔ جب موقع ملا، مجھے اس وقت احساس ہوا جب 3 دن 4 دن میں نماز نہیں پڑھ پایا تھا، آپریشن کی وجہ سے میں اٹھ نہیں پا رہا تھا، میں سوچ رہا تھا یا اللہ مجھے موقع ملے میں اٹھ کے نماز پڑھ لوں، اشارے سے پڑھ لوں، میں پاک ہوں گا تو نماز پڑھوں گا نا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز کا موقع دیا۔ ہر چیز خواہش کے بیس پہ، آپ کی خواہش کے بیس پہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ایک مثال ہے نا، کہتے ہیں کہ شکر خورے کو شکر مل جاتی ہے۔ آپ خواہش کریں آپ کو نماز بھی مل جائے گی، آپ خواہش کریں آپ کو ہدایت بھی مل جائے گی۔ خواہش تو کر کے دیکھیں، خواہش تو کر کے دیکھیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا یہ سیکنڈ چانس ہے، میرا بھی اور آپ کے بھی۔ مجھے عالم برزخ کے قریب سے گھما کے اللہ تعالیٰ نے واپس بھیج دیا۔ میری درخواست پہ یا اللہ مجھے ایک چانس اور دے دے۔ آپ نے قرآن میں، آپ نے سنا ہے علماء کرام سے، قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی کو دوسرا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جو لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے وہ کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ اور موقع دے دے، دنیا میں بھیج دے، اب ہم اچھے اعمال کریں گے۔ نہ جانے کیوں مجھے جو ہے واپس عالم برزخ کے پاس سے گھما کے اللہ نے بھیجا کہ جاؤ کر لو اپنی مرضی، دیتا ہوں دوسرا چانس۔ مجھے دوسرا چانس دیا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اوپر کسی قسم کی پریشانی مشکلات نہ لائے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کو دوسرا چانس بھی ملے۔ جو آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا یہ آپ کا سیکنڈ چانس ہی ہے۔ آج بھی بہتر ہے کہ اپنے احتساب کو سامنے لے کر آئیں، اپنے آپ کو دیکھیں ہم کر رہے ہیں۔ آپ جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، ترقی کے کام کرتے رہیں، دنیا میں زیادہ سے زیادہ ترقی کریں، اپنا اور اپنے کمیونٹی،
اپنے لوگوں کا، اپنے مذہب کا، اپنے والدین کا نام بلند کریں، خوب کریں، جو پلاننگ کرتے ہیں خوب کریں، اچھے سے اچھا پیسہ کمانے کی، عزت کمانے کی کوشش کریں، لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا کہ وہ مجھے شعر یاد نہیں آ رہا ہے، شاید علامہ اقبال کا ہے کہ جب سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لات چلے گا بنجارا، جب اللہ تعالیٰ بلا لیں گے وہیں کہ وہیں ویڈیو جو آپ نے ریکارڈ کی تھی آدھی اپلوڈ ہوئی آدھی نہ ہوئی، وہیں کہ وہیں پڑی رہ جائے گی۔ آپ کے بھی پیسے آنے ہیں، آپ چلے گئے اور آپ کا پیسہ آ گیا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، جو کام جہاں کر رہے تھے وہیں چھوڑ کے نکل جائیں گے، جب لات چڑھے گا بنجارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جی ہاں سب وہیں رک جائے گا، زندگی منجمد ہو جائے گی، سانس وہیں کی وہیں منجمد ہو جائے گی، آپ کے بچے اور آپ کے لواحقین، آپ کے عزیز و اقارب شاید آپ کے پیسے پہ مزے کریں گے، لیکن آپ چلے جائیں گے۔ دنیا کا کام کبھی ختم نہ ہوگا، بندہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا 17 اگست کو۔ مجھے پتہ لگا میرے تو سارے کام وہیں کے وہیں پڑے ہیں اور میں ہاسپٹل میں پڑا ہوں، مجھے کہہ رہے ہیں میرے ہارٹ سرجری ہونی ہے، میری 90% ایک والو بند ہے، 50% دو بند ہیں۔ مجھے اندازہ ہوا میں تو صرف کام کام اور کام، میں تو اس کے پیچھے صرف بھاگتا رہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے تو جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی مجھے اٹھا کے لے جایا جائے گا ایمبولینس کے اندر کہ رک جاؤ بس ختم، تمہاری باری ختم، تمہاری باری ختم، سمجھ گئے تم نے بہت عیاشی کر لی، اب تمہاری باری ختم۔ مجھے نہیں پتہ تھا میری باری گل ہو جائے گی، مجھے نہیں پتہ تھا میری باری ختم ہو جائے گی۔ سب کچھ کر لیا تھا میں نے، میں سمجھتا تھا کہ بس اب میں یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں یہ کروں گا وہ کروں گا میری باری گل ہو جائے گی۔ جی ہاں میری باری گل ہو گئی، میں نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا، میری باری ہی گل ہو گئی۔ میرے پاس کوئی چانس نہیں تھا، میں کوئی بہانہ نہیں کر سکتا تھا کہ میرا تھو ٹائم تھا، کوئی تھو ٹائم نہیں، کوئی تھو ٹائم نہیں، ختم، تمہاری باری گل، آ جاؤ باہر آ جاؤ۔ جی ہاں زندگی اتنی ہی فریجائل ہے، اتنی ہی نازک ہے، جو کہ اس کو ایکسپلین کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں اتنی دیر سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اب باتیں میں کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں۔ میں یہ کہوں گا کہ اپنا خیال رکھ لیجئے، اپنے والدین کا خیال رکھ لیجئے، اپنی بیوی کا خیال رکھ لیجئے، اپنے شوہر کا خیال رکھ لیجئے، اپنے بچوں کا خیال رکھ لیجئے۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو رشتے ہیں نا، پھپھی ہیں، خالو ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، بڑے فریجائل ہیں، بڑے نازک ہیں۔ یقین مانیے ابھی میں سرجری سے فارغ ہوا ہوں، تھوڑی میری حالت بہتر ہوئی ہے، مجھے آج پتہ لگا کہ میرے چھوٹے بھائی وہ بھی کینیڈا میں ہیں، میری بھابھی امریکہ گئی ہوئی ہیں اپنے سسرال، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اپنے میکے ان کی والدہ کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ کبھی کچھ سننے میں ملتا ہے، کبھی کچھ سننے میں آتا ہے، کوئی آ رہا ہے تو کوئی جا رہا ہے، اور ہم کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جناب باری گل ہو جائے گی، تھو ٹائم کا بھی موقع نہیں ملے گا، جی ہاں تھو ٹائم کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ بس اپنا احتساب کر لیجئے، روک لیجئے اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔